اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو،
फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिज़ूननी बिलअज़ा, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लब यातून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था। हमारा बेटा भी आंखें दिखाएगा, हम कहें कि निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े गुनाहों से मुझे ललकारते हो। वअना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लम यासून, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ कि जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं। सारा दिन तुम मुझे ललकारते हो, कभी झूठ से, कभी गाली से, कभी हिबत से, कभी सूद से, कभी ज़िना से, कभी शराब से, कभी जुल्म से, कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम खाया, कभी जुआ खेला। ये सारे तुम काम करते हो और मैं सारे देखता हूँ। हाँ हाँ, कैसा देख पाया? यरा दबीबन नमलतिस सौदा फिस सखरतिस सम्मा फिल लैलतिस ज़ल्मा। मेरा रब, मैं तेरे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, आगे देख रहा हूँ, पीछे नजर नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ, ये नजर नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, तेरे रब की आंख ने कायनात का जर्रा जर्रा अपने सामने खोला हुआ है। और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर घटा है, रात को स्याह बादल हैं, आगे काला पहाड़ है, उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी जा रही है। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा, से जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाहा, आसमान अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। वला बहरुन मा फी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन मा फी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले, उनके खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है, तुझे नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकारते हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं। तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे जिले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा, कि आगे मेरे बंदे रहते। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करना। 40-50 हजार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई कीमत है इंसान? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। फिर जमीन कहती है चलो, समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में। वल अर्ज़ु तस्तअज़िनु फी अन तक़ज़फ़ क़ही, जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धसा दूं। तारून धसाया था कि नहीं धसाया था?
فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرماؤ. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں. زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں. اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے گا. وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا. اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. اور میرے بھائیو،
اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. اس کو تم ابدال. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا، موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے، واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی.